بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 228. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اور طلاق یافتہ خواتین 3 قر تک اپنے آپ کے ساتھ انتظار کریں گی، اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ان کے رحموں میں. ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہاں تک اس آیت کے متعلق کچھ بات ہم کر چکے تھے کہ ان کو عدت اور عدت کی حکمت کا بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر اس جرم کا ارتکاب نہ کریں کہ وہ اپنے رحم میں موجود چیز کو چھپائیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے خاوند وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا اس میں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. ان کے خاوند ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اس میں فی ذالک، اس میں سے مراد یہ ہے کہ اس عدت کے دوران، کیونکہ یہ اس طلاق کا ذکر ہے جو کہ طلاق رجعی ہے. تو ان کے خاوند احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن، اپنی بیویوں کو واپس لے آنے کا، رجوع کر کے اپنے گھر میں، اپنے عقل میں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کی شرط اس لیے لگائی کہ وہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے رجوع صرف اس لیے کریں کہ دوبارہ سے تنگ کیا جائے. پہلے طلاق دی، طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے کچھ 2-3-4 دن پہلے رجوع کر لیا، اور رجوع کا مقصد یہ ہو کہ دوبارہ اس کو گھر لایا جائے اور اسی طرح سے پھر دوبارہ سے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے. کچھ علماء نے تو یہاں پر یہ لکھا، مفسرین نے، کہ اگر کوئی شخص طلاق رجعی کے بعد عدت کرنے میں اصلاح کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ چلیں اب ہم اچھی طرح رہیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں دوبارہ سے رجوع کرتا ہوں اور پھر دیکھی جائے گی جو ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ میں دوبارہ اس کو بتاؤں گا کہ کیسے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے پھر جائز ہی نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے. تو یہ اس لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کی گئی، اور اتنا زیادہ یہ جو قول ہے سختی پر مبنی، یہ اس لیے کیا گیا کہ اصل چیز نکاح میں وہ اصلاح ہے. اگر اصلاح میاں بیوی کے درمیان ختم ہو جائے تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اصلاح کے اوپر یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اصلاح کے اوپر ہی خاندان، معاشرے اور ملکوں اور قوموں کا انحصار ہوتا ہے. اصلاح جب ختم تو پھر سب کچھ ختم. اصلاح جن قوموں میں ختم ہوتی ہے تو ان قوموں کے ڈوبنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہر جگہ پر، ہر معاشرے میں یہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، وہ عزیز و اقارب میں سے ہوں یا عام مسلمان ہوں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایک رشتہ دیا، اور رشتہ دینے کے بعد ان کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں کیا. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مرد و خواتین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، سو تم اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. تو یہ اصلاح کا عمومی حکم ہے. یعنی جیسے ہی اگر کوئی بندہ یہ دیکھے گا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، تو فوراً اس کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے فاصلحوا بین اخویکم، تو اصلاح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو رجوع ان کا کرنا بالکل درست ہے، اور اس میں کوئی روک نہیں سکتا ان کو، لیکن ان کا ارادہ اصلاح کا ہونا چاہیے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں واپس چلی جاؤں، لیکن دوسرے لوگ درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانے دیتے بغیر کسی سبب کے۔ اگر تو کوئی سبب ہو اور خاص طور پر کوئی دینی یا اس طرح کا کوئی سبب ہو تو اور بات ہے، لیکن جب ایسا نہ ہو تو پھر کوئی بھی کسی کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے، وہ بے شک لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کو روکیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی کے ساتھ کی، تو پھر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدت بھی غالباً گزر گئی، اور پھر انہوں نے چاہا کہ وہ رجوع کر لیں، ان کے خاوند نے چاہا کہ وہ رجوع کریں، یعنی نکاح جدید کے ساتھ۔ تو وہ جو بھائی تھے، صحابی تھے وہ بھی، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب تو کبھی بھی یہ نہیں کروں گا میں۔ تو جب کہ ان کی بہن وہ چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے دوبارہ نکاح ہو جائے ہمارا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو پھر آپ نے ان کو منع کیا، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، یعنی جس خاوند سے ان کی شادی ہوئی ہے، جس نے طلاق دی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے۔ اور اس میں کبھی کبھی ایسا پہلو نکل آتا ہے اور کہ جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے بعد دونوں فریقین کو، دونوں کو ہی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ٹھیک سے معاملات واضح ہو جاتے ہیں جب وہ الگ الگ کچھ عرصہ رہتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی بڑی بات نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، تو پھر ایک دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل تھے، اور دونوں میں سے کسی کی اہمیت کم نہیں ہے۔ تو پھر یہ احساس کبھی کبھی ان میں دوبارہ، یہاں تک کہ طلاق کے باوجود بھی ان کے درمیان محبت کو زیادہ پیدا کر دیتا ہے، احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس حکمت کو بھی مد نظر رکھا گیا، بہت ساری اور حکمتوں کے ساتھ، کہ ان کے خاوند وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو لوٹا دیں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بنے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خواتین کے لیے اسی طرح سے ہے جو ان پر ہے بھلائی سے اور معروف سے۔ وَلَهُنَّ اور عَلَيْهِنَّ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لہن کا مطلب ہے حقوق، اور علیہن کا مطلب ہے ذمہ داریاں، یعنی جس طرح سے خواتین کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ان کو سونپی ہیں، اسی طرح سے ان کے کچھ حقوق بھی متعین کیے ہیں، اور یہی اسلام میں رشتوں کو نبھانے کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کرے اور دوسروں کے حقوق میں کمی نہ کرے، یہی ایک طریقہ ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ہے مطلب حقوق اور ذمہ داریوں کا، رسپانسبلٹیز اور رائٹس، یہ ان کا ایک جو اصول بنایا ہے اسلام نے وہ یہی ہے۔ اچھا، کام کب خراب ہوتا ہے؟ کام تب خراب ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے اور اپنے حقوق کا واویلا کرنا شروع کر دے۔ حالانکہ حقوق جو ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داری ہیں، وہ کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے۔ اپنے حقوق کے لیے کوئی بندہ بات چیت تو کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو اس کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنا وہ خیال یا جتنا وہ اسٹریس اور زور اس چیز پر ڈالتا ہے کہ لوگ میرے حقوق کا خیال رکھیں، اتنا وہ اس چیز پر زور نہیں لگاتا کہ میرے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں، یعنی جو میری ذمہ داریاں میں ان کو نبھاؤں۔ تو جب معاملہ اس طرح سے ہو جائے کہ لوگ ذمہ داری سے زیادہ اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دیں، تو پھر معاشرے میں اصلاح نہیں رہتی، پھر اصلاح ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، پہلے ان کے حقوق کا بتایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، کہ دیکھو خواتین کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے حقوق پورے کرو، علیہن بالمعروف، جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہ ان خواتین کے ذمے کچھ حقوق ہیں کہ ان کو پورا کریں، اور وہ دوسروں کے لیے ہیں، خامد وغیرہ کے لیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اچھا اس میں تو دونوں برابر ہو گئے کہ حقوق اور ذمہ داریوں میں کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہیں، کچھ خامد کی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے، اس میں تو برابر ہیں۔ لیکن پھر برتری کس میں ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر یعنی خواتین پر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی وہ بلند ہیں ان سے ایک درجہ
اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ اللہ کی اس میں بہت بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، جفاکش بنایا اور اس طرح سے بنایا کہ وہ ڈومیننٹ کر سکے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذمہ دار خامد کو، ہر چیز کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ خاتون کے اس میں فرائض میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے اس کی کفالت کرے، جبکہ خامد کے فرائض میں شامل ہے۔ بیوی کا یہ کرنا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ اس کی طرف سے ایک فیور ہے، لیکن خامد کا کرنا فیور نہیں ہے۔ اگر کوئی خامد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو کھلا رہا ہوں یہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے اس کا۔ اسی طرح سے اس کو باقی جو بنیادی ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنا وہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خامد کو، مرد کو ہر اعتبار سے ذمہ دار اور کفیل بنایا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اور یہ جو کفالت ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ خامد کا رتبہ اور درجہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلند رکھا ہے خاتون سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں۔ جو پیچھے اس آیت میں جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس طرح سے ان پر کھڑا کر دیتے اور عمل کرواتے کہ کوئی بندہ چوں چرا نہ کر سکے۔ اللہ اس پر غالب تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹ کیوں دی؟ قوانین مقرر کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے کیوں نہیں، مواخذہ کیوں نہیں کرتے؟ حکیم، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور حکمت یہ بیان کچھ جگہ پہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھنے کا، سوچنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ تو جہاں جہاں پر ایسی کچھ چیزیں ہیں، ایسے کوئی قوانین ہیں، تو ان میں اختتامی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی ان دو صفات سے بات کو ختم کیا ہے، واللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر جو قانون اللہ نے بنائے ہیں ان پر اگر اللہ عمل درآمد کروانے پر آئیں تو اللہ تعالیٰ غالب ہیں اس پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سختی نہیں ہے کہ جو نہیں کرے گا فوراً اس کو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک